ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے جب اسلام ہمیشہ کے لیے دین حق اور غالب قرار پایا۔ محترم سامعین، سرور کونین، فخر موجودات، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ امتیاز اور خصائص میں ایک امتیازی وصف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں ترین خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں فرمایا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کفار و مشرکین اور بدترین دشمنوں سے حسن سلوک، عفو و درگزر اور رواداری سے عبارت ہے، لیکن اس کا ایک اہم اور تاریخ ساز موقع فتح مکہ کا وہ مثالی واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دشمنوں یعنی کفار مکہ پر کامل اختیار و اقتدار حاصل تھا۔ جب سین کعبہ میں اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور جانصاران اسلام کے دشمن گروہ در گروہ سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ جو سلوک اور رویہ اپنایا، وہ پوری انسانیت تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ امام الانبیاء سید المرسلین نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مقدم فریضہ خانہ کعبہ کو بتوں کی آلائش سے پاک کرنا اور اس میں توحید کا علم بلند کرنا تھا، لیکن قریش کی دشمنی اور عرب کی عام مخالفت کی وجہ سے اب تک اس کا موقع نہیں آیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے باعث چند روز امن و امان ہو گیا، لیکن معاہدہ حدیبیہ بھی قریش سے نبھ نہ سکا۔ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے قبائل عرب میں سے خزاع کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا اور بنو بکر قریش کے، اور عذر ہوئے معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کے حساب سے اس کی شکوں کی شرائط کے مطابق کی روح سے ان میں سے کسی کو دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کا حق نہ تھا، لیکن بنو بکر نے حرم میں بنو خزاع کو قتل کیا اور قریش نے ان کی مدد کی۔ خزاع کے 40 افراد کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے مدینہ شریف گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سے آگاہ کیا گیا۔ آپ کو سن کر بہت سخت رنج ہوا اور آپ نے قریش کو پاس قصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کی جائے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے، دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ ان شرائط کے بعد قریش کی جانب سے کہا گیا صرف تیسری شرط منظور ہے۔ قاصد کے چل جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی اور انہوں نے ابو سفیان کو تجدید معاہدے کے لیے مدینہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی تجدید نہ فرمائی۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک 8 ہجری کو 10,000 مجاہدین کا لشکر لے کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد کسی پر ظاہر نہیں کیا، چنانچہ دفاعی حکمت عملی کے تحت وہ پرپیچ راستہ اختیار کی فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلوبہ مقام پر خیمہ زن نہ ہو گیا، اس وقت تک کسی مکہ کے کسی بشر کو، کسی شخص کو خبر نہ ہوئی۔ رات کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر سپاہی نے اپنے لیے علیحدہ آگ روشن کی، اس وقت مکہ والوں کو خبر ہوئی اور اکابر قریش میں سے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ انہوں نے جب 10,000 روشن چولہوں کو دیکھا تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کی حضرت عباس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی پناہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا، جہاں ان تینوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ یہ صلح حدیبیہ کا ایک اہم واقعہ تھا جو ابھی تک بیان کیا گیا ہے۔ آپ اپنے موضوع کے حوالے سے یہ آج پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا پروگرام